السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں محمد آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل قاری محمد آصف اقبال۔ تو ہمارا یہاں پر گوشری میں مال کے قریب جو ہے نا پراپرٹی کا ایک آفس ہے جس میں ہم پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے آفس کے کافی سارے ممبر ہیں اور ان میں حبیب بھائی سب سے سینئر ممبر ہیں ہمارے، تو ان کے ساتھ ہماری گپ شپ چلتی رہتی ہے اور مختلف موقعوں پر جو ہے نا ہم ایک دوسرے کو چھیڑتے بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر آفس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کا ایک ماحول بنا رہتا ہے اور ٹائم بھی گزرتا ہے اور ہمارا کام بھی ہم ساتھ میں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ان سے، کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو اس میں ایک جملہ بہت زیادہ سننے کو آتا ہے کہ جب ہم دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں، میں بیسیکلی پٹھان ہوں، تو جب ہم کہتے ہیں دوسرے لوگوں سے یار کہ آپ روزہ رکھیں، جو غیر پٹھان ہوتے ہیں، جو پٹھان نہیں ہوتے ہیں، ہم سب جب ان سے کہتے ہیں کہ بھائی روزے رکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی رمضان جانے پٹھان جانے۔ تو کیونکہ ہمارے حبیب صاحب وہ بہت اچھے کمنٹ کرتے ہیں مختلف باتوں پر، تو ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بھائی وہاں اس پر وہ کچھ کمنٹ کرے اس جملے پر کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی رمضان جانے پٹھان جانے۔ تو حبیب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے لوگ جو کہتے ہیں کہ رمضان جانے پٹھان جانے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پٹھان پٹھان ہوتا ہے اور رمضان رمضان ہوتا ہے۔ رمضان جو ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ محمد رمضان علی، ٹھیک ہے۔ اب پٹھان جو ہے، جیسے مختلف جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں جی اپنے نام کے آگے پٹھان لکھتے ہیں، عرفان پٹھان مختلف، تو اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان جانے اور پٹھان جانے، یعنی رمضان اپنا جانے، پٹھان اپنا جانے۔ بیچ والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بول کیا رہا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم اپنی دیکھو، ہم اپنی دیکھ رہے ہیں۔ سمپل سا جواب یہ ہے۔ اگر وہ سیدھا سا بول دے گا کہ بھائی میں روزہ رکھتا ہوں، اللہ جانے بندہ جانے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ بیچارے پٹھان کا کیا قصور ہے؟ ہر جگہ پٹھان کو لا کے گھسیڑ دیتے ہیں۔ سیدھا سادہ معصوم آدمی ہے پٹھان، اور پٹھان جو ہے اس کی تو ہسٹری اتنی پیاری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ یہ 5000 سال سے تو پٹھان ہے۔ ویسے تو نہیں، 5000 سال سے یہ افغان ہے، 1400 سال سے پٹھان ہے، اور مسلمان بھی ہیں۔ پہلے مسلمان ہوئے پھر پٹھان ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کو بھی اپنی صحیح ہسٹری نہیں پتہ ہے۔ یہ بولتے ہیں کہ ہم پہلے پٹھان ہیں پھر مسلمان ہیں، نہیں، یہ پہلے افغان ہیں پھر مسلمان ہیں پھر پٹھان ہیں۔ اچھا، خیر یہ بات جو ہے نا کیونکہ موضوع سے ہٹ رہی ہے، اس وجہ سے ہم دوبارہ اپنے موضوع پر آئیں گے جی کہ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اصل میں ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی جو پشتو بولنے والے ہیں وہیں صرف روزہ رکھیں، ہم تو روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی لوگوں پر اچھا گمان کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال ان کی یہ بات بالکل کھلی ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو وہ تو روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے طرف وہ یہ جملہ کہتے ہیں، تو اس سے بظاہر وہ معنی لینا جو آپ لے رہے ہیں یہ بہت زیادہ بعید معلوم ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ پٹھان جو ہے نا قوم ماشاءاللہ سے دیندار قوم ہے، اور ان میں اکثریت نماز اور روزے کے پابند لوگ ہیں۔ تو لوگ جو ہے مقصد ایک سمبل ایک بنا کے کسی کو پیش کرتے ہیں، تو یہ پٹھان قوم کے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ یار رمضان جانے پٹھان جانے، یعنی پٹھان کی اکثریت جو ہے وہ روزہ اور نماز کی پابند ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے دوسری جو قوم ہے وہ اپنے بارے میں کیوں نہیں کہہ سکتی کہ بھائی رمضان جانے مہاجر جانے، رمضان جانے پنجابی جانے؟ ایسا نہیں کہ پٹھان کا اپنا ایک مقام ہے، ایک معیار ہے پٹھان کا، لہذا اس کو جو ہے نا ایک فرنٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ رمضان جانے پٹھان جانے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، رمضان جانے اور اللہ جانے۔ بالکل اوکے، ابھی بھائی جو کہہ رہے ہیں لیکن وہ بس بات بالکل میں 100% بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک سچ ہے، ہے۔ ہاں بالکل آپ کی بات جو آپ نے کہی نا بالکل بات اچھی کر ہے، رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو جو یہ جملہ کہتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے، آپ ان سے کہہ رہے کہ بھائی جو رمضان کا تعلق ہے وہ تو مسلمان کے ساتھ ہے، وہ رمضان کا تعلق نہ پٹھان کے ساتھ ہے نہ مولوی کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ جو داڑھی رکھ لیتے ہیں بولتے ہیں مولوی بن گیا، ٹھیک ہے، بعض لوگ جو ہے نا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے لوگ بولتے ہیں مولوی بن گیا۔ یہ تو احکامات ہیں جو مسلمان کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ مسلمان ان پر عمل کرے گا، لیکن لوگ جو ہے نا ان کو مولوی کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں، لوگ ان کو پٹھانوں کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو پیغام دے دیں کہ بھائی جو جن چیزوں کا تعلق اسلام کے ساتھ ہیں تو
آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ آپ اس کو جو ہے نا اسلام کے ساتھ ہی اس کو ریلیٹڈ رکھیں، یہ نہ کہ کسی مولوی کے ساتھ یا کسی پٹھان کے ساتھ اس کو حیثیت مسلمان جو ہے نا ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے تو اپنی کمزوری کا اظہار کر دینا چاہیے، دوسرے پر اس کو ڈالنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں اس کے اندر ایک بڑی گہری اور ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے نا وہ کسی ذاتی فرقہ جماعت زبان سے منسلک نہیں ہے۔ دین اسلام کل کائنات میں جتنے انسان ہیں وہ ان سب کے لیے ہیں، اور ہم جو کسی بھی قسم کا دینی عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی پٹھان کر رہا ہے، کوئی پنجابی کر رہا ہے، کوئی سرائیکی کر رہا ہے، فلانا ڈمکا کوئی انگریز کر رہا ہے، اس چیز سے غرض نہیں ہے۔ نہ کوئی مولانا کر رہا ہے، کوئی مولانا کو پریڈ تھوڑی ہے کہ جی داڑھی رکھ لی وہ مولانا ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بغیر داڑھی والے بھی جو ہے نا بہت اللہ والے لوگ ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ سنت کے طریقے سے نہیں چل رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ اس معیار پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دین پہنچایا ہے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پٹھان قوم جو زیادہ چیزوں پہ عمل کر رہی ہے، اس پہ کاربند ہے، تو یار یہ تو اچھے لوگ ہیں نا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں، کہ وہ دین پہ زیادہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ جائیں مختلف مدارس میں تو وہاں پٹھان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ دین کے لیے جو خدمات زیادہ انجام دے رہے ہیں، یہ دین پہ کاربند ہے، تو وہ پٹھان قوم زیادہ ہے۔ تو یار ہمیں تو خوشی کی بات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا مل کے ان کے پیچھے چلیں، تاکہ ان کی جو ہے نا ایک طرح سے حوصلہ افزائی بھی ہو، اور آپ کو بھی جو ہے نا ایک بڑھاوا ملے کہ یار آپ جو ہیں مقصد دین کے اوپر اتنے کاربند ہیں، یا آپ جو ہے نا داڑھیاں رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ کے ٹخنوں کے اوپر جو ہے نا پائچے کے جو ٹخنوں کے اوپر ہوتے ہیں وہ سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو، اور ہمیں بھی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ان کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ جیسے سنت ہے، جیسے یہ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ مل کے ایسے ہی چلنا چاہیے۔ ہمیں یہ داڑھی رکھنی چاہیے، میں بھی کوشش کروں گا کہ داڑھی میں بڑھاؤں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال سے یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، ہمارے ویورز تنگ ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے آخر میں صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی گرمی ہے، اس طرح ہم نہیں روزے رکھ سکتے، ہم بعد میں روزے رکھیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں گناہ کا جو بھی کام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے، وہ گناہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح جو نیکی کے جتنے کام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مشقت رکھی ہے، بظاہر آپ کو مشقت کے ساتھ اس گرمی میں روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن آپ وہ مشقت وہ ختم ہو جائے گی اور اس کا ثواب باقی رہے گا۔ تو اسی پیغام کے ساتھ میں آصف اقبال اور حبیب صاحب ہم دونوں آپ حضرات کو الوداع کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور ہمارے ایک دوست برکت علی صاحب، ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے حق میں دعا کیجیے گا۔ خدا حافظ۔